دیا قصر یزید، حوصلہ اللہ اکبر زینب دلگیر کا، حوصلہ اللہ اکبر زینب دلگیر کا، حق ادا کر دیا، حق ادا کربو بلا میں کر دیا عباس نے، قوت حیدر کا اور ام البنی کے شیر کا، اس لیے کرتے ہیں ہم ماتم بپا شبیر کا، ہر کا سر زانوے شہ پر، سر پر رومال بطول، آدمی دیکھا نہیں ایسا سقی دنی تقدیر کا، فاطمہ صغرا کھڑی دروازے پہ شام و سحر، راستہ تکتی تھی پیروں پہاڑ اکبر دلگیر کا، اکبر دلگیر کا، اور ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین، ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا ہائے حسین، علی اکبر نے تیرے سامنے برچھی کھائی، قتل اصغر تیرے ہاتھوں پہ ہوا ہائے حسین، دکھ پہ دکھ سہ کے جسے فاطمہ نے پالا تھا، اس پہ بے دینوں نے یہ ظلم کیا ہائے حسین، نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا، تن زخمی تیرا تیروں پہ رہا ہائے حسین، گھوڑے دوڑائے لعینوں نے تیرے لاشے پر، جیسے تو سبت پیمبری نہ تھا ہائے حسین، جل گئے خیمے چھنی چادریں سامان لٹا، بعد تیرے ہوئی ہم پہ یہ جفا ہائے حسین، جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک، جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک، رات کو آتی ہے کانوں میں صدا ہائے حسین، رات کو آتی ہے کانوں میں صدا ہائے حسین، اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔
اولاد کا صدقہ مل چین دنیا میں ملے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چار مصرع امام زمانہ کی شان کی ایک صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما شاء ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے. ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے. انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے. مرحبی فکر جو رکھتے ہیں یہ کہہ دو ان سے. مرحبی فکر جو رکھتے ہیں یہ کہہ دو ان سے. آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. ایک مچلتی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کوئی ٹکرائے نہ مولا کے عزاداروں سے. کوئی ٹکرائے نہ مولا کے عزاداروں سے. ہم علی والے ہیں ڈرتے نہیں تلواروں سے. ہم علی والے ہیں ڈرتے نہیں تلواروں سے. راستہ ان کا بھلا روک سکے کیا کوئی. راستہ ان کا بھلا روک سکے کیا کوئی. جو گزرتے ہیں دیکھتے ہوئے انگار
جھنکاروں سے کوئی ٹکرائے نہ، مولا کے عزاداروں سے تشنہ لب کہتے تھے میدان بغا میں آ کر، تشنہ لب کہتے تھے میدان بغا میں آ کر، یہ گلے وہ ہیں جو کٹتے نہیں تلواروں سے کوئی ٹکرائے نہ، مولا کے عزاداروں سے کہتی تھی زینب دلگیر کے اٹھو عباس، کہتی تھی زینب دلگیر کے اٹھو عباس، بیردہ جانا ہے بھیا مجھے بازاروں سے کوئی ٹکرائے نہ، مولا کے عزاداروں سے دشت میں ہائے حسینہ کی صدا دی تھی، دشت سے ہائے حسینہ کی صدا دی تھی، تیغ سے خنجر و شمشیر سے سوباروں سے کوئی ٹکرائے نہ، مولا کے عزاداروں سے کوئی ٹکرائے نہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل حسین جب کہ چلے بارے دو
کے چلے بارے دوپہر کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا رقاب توسن کو سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو حسین جب کہ چلے گزارش کروں گا جناب مولانا حسن رضا قمیری صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں شہادت امام رضا علیہ السلام کو میں اپنا کتاب پر میں ایک صلوات بھیجوں گا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم صدق الله العلي العظيم
صلوات پڑھیں۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز اور خواہران ملت، اس سلسلہ گفتگو کی آج یہ تیسری اور اس دورے کی آخری تقریر ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری طالب علمانہ گفتگو کو اتنی حوصلہ افزائی اور محبت کے ساتھ سماعت فرمایا، اور معذرت خواہ ہوں کہ کوئی سلسلہ وار گفتگو نہیں ہو سکی، اس لیے کہ تینوں دن کی مجالس کے موضوعات مختلف تھے۔ اگرچہ میں نے تمہیداً یہ بات عرض کی کہ ایمان کے ساتھ آزمائش لازم و ملزوم ہے، اور یہ تینوں معصومین کہ جن میں سے دو کا تذکرہ کرنے کی سعادت ہم نے حاصل کی، اور تیسرے پر آج گفتگو کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، تینوں ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان اور آزمائش کے وہ عظیم نمونے پیش کیے کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ اور ہمارے معصومین میں سے ہر ایک کے یہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سخت اذیتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں سے وہ ثابت قدم گزرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اصل ہدف اور مقصد ان کی زندگی کا بس ایک ہے کہ کسی طرح بندوں کو رب کے قریب کر دیں۔ اس کو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا اور پھر عرض کرتا ہوں، اور جب بھی گفتگو ہوگی تب اس بات کو دہراؤں گا، اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و کمالات، ان کے معجزات، ان میں سے ہر فضیلت ایسی ہے کہ جس کا کوئی بدل اور کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر ان کی سب سے بڑی فضیلت کا تذکرہ کیا جائے کہ ان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو ان 14 ہستیوں میں سے ہر ایک کی سب سے بڑی فضیلت ہی یہ ہے کہ وہ وسیلہ معرفت خدا ہے۔ ان کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہی ان کا یہ تعارف کرایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد و آل محمد کو خلق کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس بات پہ جتنا شکر ادا کریں، جس کو معصومین نے فرمایا، میں نے 3 معصومین سے یہ حدیث دیکھی جس کو امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آیت کا ترجمہ کر دوں کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ایسے بندوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جن کے سینے آیات بینات کا مجموعہ ہے۔ میں نے جو آیات آپ کی خدمت میں عرض کی ان کو آج جان بوجھ کر اس لیے چھوڑ دیا کہ سلسلہ گفتگو بہت طولانی ہو جاتا ہے اور تمہید زیادہ وقت چلا جاتا ہے، لہٰذا آج براہ راست گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، مگر اتنا کہ معصوم نے کیا فرمایا۔ 3 معصومین سے میں نے اس حدیث کو دیکھا کہ جس میں امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کیا۔ میں بہت توجہ یہاں پر فرمائیں گے، ارباب فہم و دانش موجود ہیں۔ دیکھیے، محبت کو دنیا کے جس لٹریچر میں بھی آپ دیکھیں تو محبت کو گرمی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ محبت گرمی ہے، حرارت ہے، شعلہ ہے، چنگاری ہے، آگ ہے، آگ کا دریا ہے، آگ کا دریا تک کہہ دیا گیا کہ محبت آگ کا دریا ہے۔ مگر یہ امام معصوم، دیکھیے معصوم کا کلام، کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام ہر کلام کا سید و سردار ہوتا ہے۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی گرمی محسوس کرو تب اپنی والدہ کے حق میں دعا کرو، اپنے والدین کو دعائے خیر میں یاد رکھو، بلکہ
ایک نیا انتخاب لفظ کا امام نے کیا کہ جب اپنے دلوں میں محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو. محبت کو گرمی پہ بتایا دوسری روایات میں. اور بہت ہی مشہور پیغمبر کی حدیث جسے آپ نے سنا ہوگا, اس اشرے میں کہیں نہ کہیں اس کا حوالہ آیا ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا, کہ شہادت امام حسین نے اہل ایمان کے دل میں وہ حرارت پیدا کی ہے جو کبھی اب ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. تو وہاں شہادت کو حرارت سے تشبیہ دیا گیا, لیکن یہاں امام معصوم نے محبت کو ٹھنڈک سے تشبیہ دے کر ہم کو متوجہ کیا. آقا سب تو محبت کو گرمی بتاتے ہیں, آپ محبت کو ٹھنڈک بتا رہے ہیں. عجب نہیں کہ امام جواب دیں کہ یہی فرق تم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت آگ ہے. دنیا کی محبت آگ ہے جس میں عاشق کا دل جلتا ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں. ہماری محبت وہ نعمت ہے کہ جس میں عاشق کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے, لوگ جلتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد والے. تو عزیزان گرامی, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت اگر ہمارے دلوں میں موجود ہے, اور بحمد اللہ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ان گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے, اور یہ ہماری معاشرے کے اندر پہچان ہے کہ ہم جہاں سے گزر جاتے ہیں, جہاں سے نکل جاتے ہیں, 1400 سال میں دو ہی طرح سے ہمارا تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو علی کے شیعہ جا رہے ہیں, علی کے شیعہ ہیں, حسین کے ماتمدار ہیں. یہ دو ہمارے تعارف ہیں. اللہ کرے واقعاً ہم اس تعارف کا مصداق خود کو قرار دے لیں. ہماری سیرتیں, ہمارے کردار, ہمارے اخلاق, ہماری روزمرہ کی زندگی اس لائق ہو جائے کہ ہم واقعی علی کے شیعہ اور حسین کے ماتمدار کہے جا سکیں. لیکن یہ تعارف کرایا جانا اس کا مطلب کہ ہمارا غیر بھی یہ جانتا ہے کہ ان کے پاس وہ خزینہ ہے, ان کے پاس وہ طاقت ہے, ان کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ دنیا میں کچھ ہو جائے مگر یہ اس در کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس در سے, اس محبت سے دامن اپنا بچائیں گے نہیں, قربانیاں دیتے جائیں گے, قربانیاں دیتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک جس کو بتایا گیا کہ یہ دنیا پہچان لے اور جان لے اس بات کو کہ وہ جو کسی صفت کا, صفت انسانی کا متلاشی ہوتا ہے, وہ جو علم کا پیاسا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ چشمہ علم کی طرف جاتا ہے, اس لیے کہ وہیں سے وہ سیراب ہوگا. اور علم ہمارا تعارف, اب اس آیت کی طرف آنے سے پہلے ہمارا تعارف قرآن نے کیا کرایا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم اپنے ماؤں کے بطون سے ظاہر ہوئے, اس دنیا میں آئے, پیدا ہوئے, یہاں تم نے آ کے پہلی سانس لی, تم جاہل تھے, کچھ جانتے نہیں تھے. پھر تم نے اس سفر کو طے کیا, آگے بڑھے, آہستہ آہستہ اسکول میں گئے, مدرسے میں گئے, یونیورسٹی میں پہنچے, درجہ بدرجہ علم حاصل کیا, عالم دنیا کے اندر کہلانے لگے. لیکن عالم کہلانے کے بعد بھی اس حقیقت کو فراموش نہ کر دینا کہ تمہارے علم کی ایک حد ہے, تمہارے ظرف میں جتنی صلاحیت ہے اتنا علم حاصل کر سکتے ہو, لیکن کمال علم کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. کمال علم کی منزل تک پہنچنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ تمہارا ایک اور تعارف بھی ہم کراتے ہیں. تم نے علم حاصل کیا, عالم بنے, مگر یاد رکھو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہارا علم قلیل ہے, ہم نے تم کو قلیل علم عطا کیا. پیدا ہوئے تو جاہل تھے, علم حاصل کرتے کرتے عمر تمام ہو گئی تو قلیل علم کے مالک بن گئے, قلیل علم کے مالک بن گئے. اب خیال رکھنا کہ انہی بندوں میں, اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کا تعارف کرایا گیا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, کہ وہ اور ہیں, تم اور ہو, تم پیدا ہوئے تو جاہل, وہ جب اس دنیا میں آئے تو ان کے سینے آیات بینات کا مجموعہ تھے, وہ علم لے کر آئے تھے, ان کو علم دیا گیا. کیسا علم دیا گیا کہ علم ایسے دی, اب میں کیسے بیان کروں اس بات کو, وقت اسی میں گزرتا ہے, لہذا سب چھوڑتے ہوئے, ایسا علم دیا گیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی
ان سے علم کو الگ نہیں کیا جا سکتا، جیسے نمک سے نمکینیت الگ نہیں ہو سکتی، جیسے پانی سے نمی نہیں الگ ہو سکتی، ایسے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے خمیر میں علم ہے، ان کے ضمیر میں علم ہے، ان کے ذہن میں علم ہے، ان کے قلب میں علم ہے، ان کے اعضاء و جوارے میں علم ہے، ان کے خون کے قطروں میں علم ہے، ان کے رگ و ریشے میں علم ہے، ایسا علم ہے کہ اگر سر و تن میں جدائی کر دو تو سر نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتائے گا کہ رگوں کو کاٹا جا سکتا ہے، علم کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ان کا ترہ امتیاز علم ہے، پہلے سے لے کر آخر تک جو ان کی پہچان ہے، جو ان کا تشخص ہے، جس کا معترف ان کا بدترین دشمن بھی ہے، نہ صرف معترف ہے بلکہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو اقتدار اس کے ہاتھ میں ہو، اختیار اس کے ہاتھ میں ہو، لشکر اس کا ہو، خزانے اس کے ہوں، مگر جب کوئی مسئلہ آتا ہے قرآن کا، حدیث کا، علم کا، تو انہی کے در پہ آ کے بتاتا ہے کہ ظاہری خزانوں کے مالک ہم ہیں مگر علم کے خزانوں کے خزینہ دار یہ ہیں، آگے ان کے در پہ بتاتا ہے۔ انہی ہستیوں میں سے کہ جن کا ترہ امتیاز علم ہے، انہی ہستیوں میں سے ایک شخصیت وہ ہے کہ جسے عالم آل محمد کہا جاتا ہے۔ عالم آل محمد یعنی امام علی رضا علیہ السلام۔ میں بس 2-3 رخ سے گفتگو کروں گا، ایک مرحلے تک آ جائے، مگر یہ تصور میں رہے کہ دیکھیے ایک بات جو مجھے بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، مگر بچوں تک بات پہنچے کہ امام کی شخصیت کیا ہے۔ لہذا اتنا عرض کر دوں کہ ایک کم پڑھے لکھے گھر میں اگر کوئی پڑھا لکھا پیدا ہو جائے اور ذرا سا مدارج علم حاصل کرتے ہوئے غیر معمولی ڈگری حاصل کر لے، غیر معمولی علم کا مالک بن جائے، تو اس کو علامہ کہہ دیا جاتا ہے، اس کو بہت بڑا عالم کہا جاتا ہے۔ بہت بڑا عالم کیوں کہا گیا؟ یہ اوروں کے مقابلے میں بہت بڑا عالم نہیں ہے، بلکہ جس خاندان کے اندر یا جس قبیلے کے اندر یا جس شہر کے اندر یہ رہتا ہے وہاں باقی لوگوں کے مقابلے میں اس کا علم زیادہ ہے، لہٰذا اس کو عالم کہا گیا، اس کو علامہ کہا گیا۔ اب ذرا اندازہ کریں، یعنی جہاں اندھیرا ہو، اندھیروں میں اگر ایک چھوٹا سا چراغ بھی روشن ہو جائے تو لوگوں کو سورج معلوم ہونے لگتا ہے، مگر جو گھرانہ ایسا ہو کہ جہاں ہر ایک کا ترہ امتیاز علم ہو، رسول اللہ مدینۃ العلم ہو، علی مرتضی باب مدینۃ العلم ہو، خطیب منبر سلونی ہو، ہر ایک جہاں عالم ہو، ان کے درمیان عالم آل محمد کا لقب حاصل کر لینے والے کو امام علی رضا کہتے ہیں۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ سورج کی روشنی میں اب میں اسی لیے میں پلٹ جاتا ہوں کہ مجھے خطبہ یاد آ جاتا ہے فوراً، لیکن آج کوئی خطبہ نہیں سناؤں گا۔ سورج کی روشنی میں چراغوں کی روشنی کوئی معنی نہیں رکھتی، سورج کی روشنی میں تو ستاروں کی روشنی معنی نہیں رکھتی، اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن یہ اس جگہ کی پہچان ہے، یہ اس گھرانے کا تشخص ہے کہ یہاں باوجود اس کے کہ کلنا محمد کی سند لیے ہوئے ہیں، مگر کلنا محمد کی سند کے باوجود ہر ایک کا اپنا ایک ذاتی تشخص بھی ہے کہ جس سے وہ پہچان لیا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، حسین سید الشہداء ہیں، امام علی زین العابدین ہیں، اور امام علی علی رضا ہیں۔ علی رضا ہو جانا، رضا آل محمد، کیا شخصیت ہے امام کی، کیا چیلنجز ہے امام کے سامنے۔ محدود وقت میں کسی ایک سیرت کو بیان کرنا بالکل ناممکن ہے، کم سے کم ایک سیرت کے لیے 5 تقریریں چاہیے، لیکن اتنا کہ ہر شخصیت کے تعلق سے جو ایک بات سوال اٹھتا ہے کبھی کبھی، اور باتیں آتی ہیں صاحب ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، تو وہاں ہر ایک کے تعلق سے یہ بات آتی ہے، پیغمبر کے تعلق سے کچھ باتیں، کچھ اعتراضات جو سامنے آتے ہیں، مولا کائنات کے تعلق سے باتیں آتی ہیں جو فاتح بدر و حنین سے، پھر گلے میں رسی کیوں تھی، پھر قبضہ شمشیر پہ ہاتھ کیوں نہیں گیا، پھر تلوار بے نیام کیوں نہیں ہوئی، آخر مولا نے اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں نکال لی۔ امام حسن کے لیے بات میں نے کل عرض کی کہ صلح کیوں کر لی، حالانکہ یہ بات میں نے کل عرض کر دی تھی، پھر اس جملے کو دہرا دوں کہ نہ حسن نے صلح کی تھی نہ حسین نے جنگ کی تھی، حسن سے صلح کی گئی تھی،
हुसैन से जंग की गई थी, जंग की गई थी। तो इसी तरह एतराज होता है। इमाम हुसैन के लिए एतराज है कि मदीने में रह के मुकाबला क्यों नहीं किया, मदीने में रह के दुश्मन का मुकाबला करते ज्यादा ताकत हासिल हो जाती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बात है कि बाद में मौका मिल गया था तो बाद में आपने तलवार क्यों नहीं उठाई, बाबा की सीरत पे अमल करते हुए। इमाम बाक़िर और इमाम सादिक के लिए ये बातें हैं कि उनके लिए तो माहौल साजगार था, दुश्मनों की तलवारें आपस में टकरा रही थी, तो उस वक्त उनके पास लोग आ रहे थे, वो कह रहे थे कि मौला 1 लाख वहां मौजूद हैं, 50,000 वहां मौजूद हैं, आप क़याम कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। फिर ये क्यों नहीं उठ के खड़े हुए। इसे इमाम कासिम के लिए ये बातें हैं कि आखिर 14 साल उनके नजर हो गए कैद खाने के, तो क्यों नहीं अपने हामियों से, अपने चाहने वालों से कहा मुझको कैद खाने से छुड़ाओ। इसी तरह इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए वली यहदी इमाम ने क्यों कबूल कर दी, इमाम ने वली यहद बनना क्यों कबूल कर दिया। ये एक बहुत अहम सवाल है जो हमेशा आता है और जिसको दुश्मन ये कह के पेश करता है कि अगर इनसे इख्तलाफ होता, अगर हारून रशीद और मामून रशीद बुरे लोग होते तो इमाम ने वली यहदी क्यों कबूल कर ली होती। तो पहला मुकदमा तो यही आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर वली यहदी क्यों कबूल कर ली, हालात क्या थे। वली यहदी कबूल करना ये मकासिद इमाम के पेश नजर क्या थे और दुश्मन के पेश नजर क्या थे, वो क्यों चाहता था कि इमाम वली अहद बन जाए और इमाम ने किन हालात में कबूल कर लिया कि वली अहद बन जाए। क्यों आखिर अगर वली अहदी इमाम को मंजूर नहीं थी तो इमाम ने शहादत नहीं दे दी, शहीद हो जाते, बाद में भी शहादत हुई, तो क्यों ऐसा हुआ। इसके लिए थोड़ा सा एक तारीख का एक छोटा सा पस मंजर आपकी खिदमत में अर्ज करना होगा। आप मुतवज्जे एक मरतबा मिलकर सलवात पढ़ दें मोहम्मद। हाँ, इस बात को मैं इब्तिदा में अर्ज कर देना चाहता हूं कि ये पेश नजर रहे, ये पेश नजर रहे कि हालात किसी भी इमाम के सामने साजगार नहीं थे। अगर हालात साजगार होते तो नक्शा कुछ और होता, तारीख कुछ और होती, शीयत का अंदाज कुछ और होता, आलम इस्लाम में ये फिरके ना होते, ये तफरीका बाजी ना होती, सब शीरो शक्ल होते। नहीं, आप मुतवज्जे हैं तो जुमला कह दूं, अगर सब पैगंबर की आवाज पर लब्बैक कहने वाले बन जाते तो गदीर के मीठे पानी से सैराब होते, गंदी नालियों तक जाना ना पड़ता। तारीख के अंदर जो खराबियां आई ये आपके पेश नजर है कि क्यों हुआ। आज जरा गौर करें, जरा सोचें कि जिसके चाहने वाले तारीख में पैदा हुए तो ऐसे चाहने वाले कि उनकी मिसाल नहीं लाई जा सकती, और दुश्मन पैदा हुए तो ऐसे दुश्मन कि जिसने अपना कलेजा निकाल के मिंबर पर रख दिया हो, जो सलूनी सलूनी कह के चाहता हो कि दुनिया का हर इंसान इल्म से सैराब हो जाए और हर एक तरक्की हासिल करके आगे बढ़ जाए, हर कौम आगे बढ़ जाए, सब मुत्तफिक हो जाए। उसके साथ ये रवैया, उसके साथ ये रवैया कि 100 साल तक उस अजीम शख्सियत की कब्र को भी छुपा के रखना पड़े, निशान कब्र भी किसी को पता ना हो, इसलिए कि खदशा ये हो कि अगर मालूम हो गया तो बेअदबी करेंगे, मालूम हो गया तो बेहुरमती होगी कब्र की। अब अंदाजा करें 100 साल तक तो दुश्मनी का क्या आलम था, कैसी अदावत थी। मगर एक जुमला फिर कहे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता कि आज दुश्मन देख ले कि जिसकी कब्र 100 साल तक छुपा के रखी गई, आज छुपाने वालों का निशान कब्र मौजूद नहीं है। आज जिनकी वजह से छुपाया गया, जो दुश्मन थे, जो मिटाना चाहते थे, वो खुद सफे हस्ती से मिट चुके, मगर जिसकी कब्र छुपी हुई थी आज उसका रोजा आसमान से निगाह मिला रहा है, आफताब की तरह चमक रहा है। तो इमाम रजा के सामने हालात क्या थे। देखिए तारीख के ये 2 हुक्मरान जो गुजरे बनी अब्बास में, जिनका बहुत नाम हुआ, एक हारून रशीद अब्बासी, दूसरे मामून रशीद। इनका तरीका ये था, इनकी जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, बहुत बड़ी क्वालिटी इनकी, वो ये थी कि ये पब्लिक रिलेशन में अपना जवाब नहीं रखते थे, खुसूसियत के साथ ये मामून रशीद अब्बास। हालात क्या थे, हारून के 2 बेटे थे, अमीन और मामून। बेटे तो और भी थे मगर इन 2 का तस्करा करना है बात, अमीन और मामून। मामून ने अमीन को कत्ल किया, भाई ने भाई को कत्ल किया, भाई बाप को भी कत्ल करना चाहता था, सारे हवाले आप मुझसे ले लें तारीख में, बाप को भी मारना चाहता था, भाई को कत्ल किया और भाई को कत्ल करके पूरी हुकूमत का तनहा वारिस बन बैठा। भाई वो था जो बाप और मां दोनों की तरफ से अरब था, इधर हारून उधर जुबैदा खातून, इन दोनों का बेटा था अमीन, लिहाजा वो खालिस अरब था। मामून बाप की तरफ से हारून का बेटा था, मां की तरफ से एक ईरानी कनीज का बेटा था। लिहाजा अब जो खालिस अरब थे उनको यह बात
بڑی گراں گزری کہ جو ایک خالص عرب تھا اس کو ایک ایرانی ماں کے بیٹے نے، ایک کنیز کے فرزند نے اس کو قتل کر دیا۔ لہٰذا پوری عرب دنیا جن کے اندر وہ ابھی بھی تعصب اور تکبر اور وہ چیزیں موجود تھیں، اور جو دیکھ رہے تھے کہ باپ نے جب حکومت کو تقسیم کر دیا تھا تو کیوں اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، لہٰذا ان سب کی داخلی طور پر عداوت تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مامون اس نے انصاف نہیں کیا، لہٰذا مامون محسوس کر رہا تھا کہ ان کی نگاہیں گرم ہیں، یہ کسی بھی وقت مجھ کو اس تخت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ پہلا گروہ تھا جو اس کا دشمن تھا۔ دوسرا دشمن گروہ وہ تھا کہ جن کے نام پر یہ کھڑے ہوئے، بنی امیہ کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، یہ حکومت تو آل محمد کا حق ہے، لہٰذا ہم کھڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم بنی امیہ سے یہ حکومت چھینیں گے اور آل محمد کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ بنی امیہ سے حکومت لی، مگر جب حکومت آ گئی تو خود ہی اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اور اب کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کل کو کہ تم نے آل محمد کے نام پہ حکومت لی تھی تو آل محمد کو دو، تو اب آل محمد کے ساتھ وہ عداوت اختیار کی کہ نہ کوئی اولاد علی و فاطمہ میں سے باقی رہے اور نہ کوئی چاہنے والا باقی رہے۔ چنانچہ محبوں کے سر بھی کاٹے، اور کیسے سر کاٹے، اللہ اکبر، یہ آگ اور خون کی تاریخ ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں کہ اولاد امام حسن میں سے سب سے زیادہ قتل اسی دور میں ہوئے، شہادتیں اسی دور میں ہوئی۔ عالم یہ ہے کہ جس تخت پر بیٹھنے والا بیٹھتا ہے اس تخت کے سامنے ایک ستون ہے، ایک پلر ہوتا ہے نا محل کو بنانے کے لیے، لہٰذا کہتا ہے کہ میرے دل کو ٹھنڈک اس وقت ملے گی کہ جب میرے سامنے ہر وقت کوئی بہت بزرگ، بہت نیک شخصیت، وہ ہر وقت میرے سامنے، اس کے اوپر جو ظلم ہوا اس کا نشان باقی رہے۔ چنانچہ اولاد امام حسن میں سے ایک انتہائی بزرگ شخصیت کو شہید کر کے، اور کیسے شہید کیا، ان کو زندہ ستون کے اندر چنوا دیا گیا، زندہ ستون میں چنوا دیا گیا، تاکہ جب میں تخت پہ بیٹھوں اور اس ستون پہ میری نظر پڑے تو میرا دل خوش ہوتا رہے کہ یہ کسی سید زادے کی قبر ہے۔ یہ عالم تھا دشمنی کا۔ میں صرف 3 اشارے کر رہا ہوں، زیادہ کا موقع نہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ میں تیرا بڑا چاہنے والا ہوں، میں تیرا بہت چاہنے والا ہوں، تیرے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، مجھ کو فلاں جگہ کا گورنر بنا دے۔ مامون کہتا ہے کیا قربان کر سکتا ہے میرے لیے؟ کہ اپنا مال تیرے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ کہ یہ بہت ہلکی بات ہے۔ اپنی اولاد تیرے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ کہ یہ معمولی بات ہے۔ اپنی جان تجھے دے سکتا ہوں تیری راہ میں۔ کہ یہ بھی نہیں۔ تو وہ خاموش ہو گیا، اس کے بعد اس نے کہا میں اپنا ایمان بھی تجھ پر قربان کر سکتا ہوں۔ کہا ہاں یہ ہوئی بات، یہ بات ہے کہ تو اپنا ایمان بھی مجھ پر قربان کر سکتا ہے، تو چل گورنری تجھ کو میں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ جو تو نے دعویٰ کیا کہ اپنا ایمان مجھ پر قربان کرے گا، اس کو ثبوت دینا پڑے گا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ ثبوت اس کا یہ دینا ہے کہ میرا یہ خادم ہے، یہ تجھ کو بتائے گا کہ کیسے تجھ کو ثبوت دینا ہے۔ خادم کے ساتھ کیا، خادم لے کر چلا، ایک جگہ آیا، 3 حجرے تھے جن میں تالے لگے ہوئے تھے۔ اس نے خادم سے پوچھا کہ مجھے ثبوت کیسے دینا پڑے گا؟ کہ ان 3 حجروں کے اندر سید زادے قید ہیں، بغیر رکے ہوئے، یہ کنواں ہے، یہ تلوار ہے، ان میں سے ایک ایک کو میں لاتا جاتا ہوں، تو ان کی گردنیں مارتا جا، جب تو آخری شخص کو بھی شہید کر چکے گا تب میں گواہی دوں گا کہ ہاں اس نے اپنا جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان بھی تجھ پر قربان کر دیا، تجھ کو گورنری مل جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے دوسرا اشارہ کیا۔ اب اندازہ لگائیں ان کا ظلم کیسا تھا۔ تیسرا اشارہ، نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ میں سب سے بڑی، ایک ساتھ سب سے بڑی شہادت، کسی نے 90 کی تعداد لکھی ہے، کسی نے 70 کی تعداد، کہ لائے جاتے تھے۔ آخر میں جس کو لایا گیا تو اس میں اس کا بھی ہاتھ کانپنے لگا قاتل کا، چونکہ وہ ایک انتہائی بزرگ، چہرے کے اوپر انتہائی نور اور بہت ہی کمزور شخصیت، جنہوں نے آگے کہا کہ اے بندہ خدا، تو کتنا نادان ہے، تو نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے، کتنے خسارے کا تو نے سودا کیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ وہاں پہ کانپ گیا، ان کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ تو غلام نے کہا کہ اچھا، اب سب کچھ حاصل کرنے کے بعد آخر میں پھسل رہا ہے، ڈر رہا ہے، تو پھر آخر میں ان کو بھی قتل کر دیا۔ یہ دوسرا اشارہ ان کی دشمنی کا۔ تیسرا اشارہ بس ایک اور کرتا ہوں،
बाउंड्री तैयार हो रही है, शहर बगदाद की बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। हुक्म हाकिम यह है, हारून रशीद का हुक्म यह है, दोनों का जुल्म एक से बढ़ के एक था, जैसे दोनों की तारीफ देखते हैं। हुक्म यह है कि यहां जब कोई तामीर की जाती है, कोई बाउंड्री बनाई जाती है, तो उसके लिए गारा बनाया जाएगा। तो गारे में पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो कैदी अहले बैत के चाहने वाले, चाहे औलाद रसूल हो, चाहे अहले बैत रसूल के आशिक हो, दोनों की कुर्बानियां हैं, का उनको लाते जाओ, कत्ल करते जाओ, उनका खून इस गारे में मिलाते जाओ और इससे दीवार चिनते जाओ। और अगर 4 लोगों को ले आए और 3 के खून से गारा तैयार हो गया और 1 बच गया, तो उसको वापस जिंदान में नहीं पहुंचाना, इसलिए कि हमारे पास तो बहुत मौजूद हैं, उसको जिंदा दीवार में चुन देना, या बुनियाद में जिंदा चुन दो या दीवार के अंदर खड़ा करके चुन दो, मगर उसको वापस ले जाना नहीं है। ये है इनके मजालिम। इन मजालिम के दरमियान हुकूमत हासिल की आले मोहम्मद के नाम पर, आले मोहम्मद और उनके चाहने वालों का इतना खून बहाया, फिर अपने भाई को भी कत्ल कर दिया। इस सिलसिले में भाई को कत्ल किया तो अरब खिलाफ हो गए, आले मोहम्मद के चाहने वालों को कत्ल किया तो जो अलवी तलवारें निकाले हुए थे और जिनका इरादा यह था कि हम इनको चैन से बैठने न देंगे, वो पहले ही खिलाफ थे और वो पहले ही इस बात की तैयारी कर रहे थे कि जैसे मौका मिले हम इनसे इंतकाम लें, हम इनको कैफर किरदार तक पहुंचाएं। ये दूसरा गिरोह था जो खिलाफ था। तीसरा, इसने जो कत्ल किया अपने भाई को, जो कत्ल किया उसकी फौज को, उसमें सहारा लिया ईरानियों का, अपने मां का हवाला देकर कि भाई तुम मेरे ननिहाली हो, तुम आओ आगे बढ़ो। लिहाजा तीसरा गिरोह था ईरानियों का। उनसे वादा यह किया गया था कि देखो मैं अपने भाई को खत्म करूंगा, चूंकि यह आले मोहम्मद का दुश्मन है, हुकूमत में मेरी मजबूत हो जाएगी तो फिर मैं ये हुकूमत अहले बैत को दे दूंगा। लिहाजा अब 3 गिरोह इसके सामने हैं। एक वो जो अरब हैं इसके खिलाफ है, दूसरे अलवी जो मौजूद हैं, और तीसरा वो गिरोह इसके सामने कि जो ईरानी है, जिनकी वजह से ये बना है। और अब उन पे आहिस्ता आहिस्ता हकीकत खुल रही है कि इसने तो ये कहा था हमसे और ये तो हुकूमत उनको दे ही नहीं रहा है। और चौथे इसके खानदान के अफराद हैं कि जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से मौका मिल जाए तो उनमें से हर एक खुद ख्वाहिशमंद है कि भाई जब बनी अब्बास को ही बनना है तो इसमें कौन से सुर्खाब के पर लगे कि ये हाकिम बने, हमको बनना चाहिए। ये है पूरी सियासी सूरत हाल। इस सियासी सूरत हाल से ये कैसे निकले, इसकी हुकूमत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, दुश्मनों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। लिहाजा अब इसके पास इसने मशवरा किया, एक रास्ता था, बस एक रास्ता, कि मदीने में जो आका मौजूद हैं, जो इमाम मौजूद हैं, दर्स दे रहे हैं, जो इमाम सीरत रसूल को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मदीने से लाया जाए और उनको वली अहद बना दिया जाए। उनको वली अहद बनाने से ईरानी खामोश हो जाएंगे कि देखो मैंने अपना वादा पूरा किया, मेरे बाद ये हुक्मरां होंगे। अरब खामोश हो जाएंगे इसलिए कि एक अजीम शख्सियत को ले आया। अलवी चुप हो जाएंगे इसलिए कि अब वो क्या बोलेंगे जब जो बुजुर्ग तरीन शख्सियत है आले मोहम्मद की, उनको मैं ले आया यहाँ पर। और जो मेरे खानदान वाले हैं उनको ये मैसेज मिल जाएगा, उनको ये पता चल जाएगा कि तुमने 100 साल की मेहनत में हुकूमत तुम्हारे खानदान में आई है, अगर तुमने मुझसे दुश्मनी की तो देख लो मैं अपने बाद ये हुकूमत तुम में से किसी के पास नहीं आने दूंगा, बल्कि ये हुकूमत आले मोहम्मद तक पहुंचा दूंगा। ये थी सूरत हाल। और 2 मकासद इसके और क्या थे? एक मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता इसको मालूम हो रहा था कि इमाम की सीरत, इमाम का किरदार, इमाम का इल्म, इमाम का अखलाक ये लोगों को मुतासिर कर रहा है, लोग इमाम के आसपास जमा होते जा रहे हैं। चुनाचे इमाम मदीने से यहाँ जाए, हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहे। ये एक तरह की नजरबंदी थी, एक तरह की कैद थी कि कैद में भी ना हो और हर वक्त मेरे सामने भी रहे। और एक और मकसद जिसको तारीख में बयान किया गया वो ये था कि ये चाहता ये था कि मैं इमाम आ जाए, एक मर्तबा कबूल कर लें, फिर मेरे साथ जब दरबार में होंगे, फिर मेरे साथ मैं उनको कहूंगा कि ये लिबास आप पहनिए। जब फाखरा लिबास पहनेंगे, जब शाहाना जिंदगी गुजारेंगे, तब मैं लोगों से ये कहूंगा कि तुम कहते थे ये मुल्क के हरीस नहीं है, नौजुबिल्लाह, इनको मुल्क से कोई मतलब नहीं, इनको माल दुनिया से कुछ मतलब नहीं। देखो ये भी औरों की तरह हैं कि जब इनको हुकूमत मिल जाती है तो इनका रंग भी बदल जाता है। ये सारे मकासिद इसके पेश नजर थे जिसकी वजह से इमाम को वली अहद बनाना चाहता था। अब इमाम के सामने क्या रास्ते थे? इमाम के सामने 2 रास्ते थे। इसने वली अहद बनने के लिए जब इमाम को पहली मर्तबा कहा तो इमाम का जवाब सुनिएगा। इमाम का जवाब क्या था? इमाम ने कहा, ये हुकूमत अगर तुझे अल्लाह की तरफ से आता हुई है
تو تجھے حق کیا ہے کہ تو کسی اور کو منتقل کر دے؟ اور اگر تیرا حق نہیں ہے اور تیرا قبضہ غاصبانہ ہے تو غاصب کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ کسی اور کو اپنے بعد ولی عہد بنا دے؟ یہ امام کا جواب، پہلا جواب امام کا۔ جب اس نے امام کا یہ جواب دیکھا پھر اصرار کیا، اس وقت ٹل گئی بات، ختم ہو گئی۔ بہت ساری میٹنگز ہوئی امام کے ساتھ میں، آخری میٹنگ سب کو بیان نہیں کر سکتا، آخری میٹنگ یہ تھی کہ جس میں اس نے کہا کہ بس اب گفتگو بہت ہوئی، اب دو راستے ہیں، یا ولی عہدی یا آپ کی اور آپ کے ہر چاہنے والے کی بے دردی سے شہادت، بس دو راستے ہیں۔ شہادت تو ان کا ترہ امتیاز ہے، سرمایہ افتخار ہے، ان کو شہادت سے کوئی کیا ڈرائے گا، لیکن اہل بیت شہادت تو چاہتے ہیں، بے اثر شہادت نہیں چاہتے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی شہادت ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ یہیں پر یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں اور یہ باتیں آتی ہیں کہ جب امام کو علم تھا، کیا امام کو علم غیب تھا؟ علم غیب تھا، علم غیب تھا، تو پھر آخر ہر ایک کے لیے یہ دشمنوں کی طرف سے اعتراض ہے، یہ فریب دینے کے لیے، یہ فریب دینے کے لیے، لہذا اس فریب میں کبھی نہ آئیے گا کہ امام کو معلوم تھا مجھ کو مسجد میں شہید کر دیا جائے گا تو مسجد میں کیوں چلے گئے؟ امام حسن کو معلوم تھا کہ مجھ کو زہر دیا جا رہا ہے، پانی کیوں پی لیا، دودھ کیوں پی لیا، شربت کیوں پی لیا؟ امام رضا کو معلوم تھا کہ انگوروں میں زہر ہے تو انگور کیوں کھا لیے؟ یہ ساری باتیں آتی ہیں، یہ سب پیش نظر ہے، یہ سارے اعتراضات ہیں۔ میں صرف ان کا جواب دینے کا میرے پاس موقع نہیں اعتراضات کا، مگر صرف اتنا عرض کرتا ہوں، اللہ کو معلوم تھا یا نہیں کہ یہ شیطان بعد میں میرے بندوں کو بہکائے گا؟ جب وہ تو کہہ کے جا رہا تھا اعلان کر کے، تو پھر اللہ نے شیطان کو اختیار کیوں دے دیا؟ اللہ نے شیطان کو اختیار کیوں دے دیا؟ جیسے اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، مگر جانتے ہوئے بھی شیطان کو اختیار دیا، اس لیے کہ دیکھنا تھا میرے شکر گزار بندے کون ہیں، کفران نعمت کرنے والے کون ہیں۔ آل محمد کی کہیں پر بھی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، آل محمد کا بس ایک مقصد ہے، ایک مقصد۔ معصوم فرماتے ہیں، سنا دوں آدھے منٹ کی حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں القلوب ثلاثۃ انواع، سینے میں جو دل پائے جاتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں، قلب مشغول بالدنیا وقلب مشغول بالعقبہ وقلب مشغول بالمولا۔ ایک دل وہ ہے جو دنیا کے لیے دھڑکتا ہے، دنیا 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 دنیا، ایک دل وہ ہے جو آخرت 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 آخرت، اور تیسرا دل وہ ہے جو آل محمد ہمارے سینوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، مولا 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 مولا۔ ان کا انجام بتا دیا تینوں دلوں کا، یہ تینوں دل کا انجام کیا ہے ان کا سینوں میں پائے جانے والے؟ قلب مشغول بالدنیا فلہ الشدۃ والبلاء، ہلاکت، بربادی، تباہی اس دل کے لیے جو دنیا کے لیے دھڑکتا ہے، آخرت کے لیے قلب مشغول بالعقبہ فلہ الدرجۃ الاولی، اس کے لیے اعلیٰ درجات ہیں۔ لیکن جو تیسرا دل ہے، اللہ اکبر، قلب مشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا، یہ تیسرا دل جو مولا کے لیے دھڑکتا ہے، اسے دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے اور خود مولا بھی مل جاتا ہے۔ محمد بلندر صلوات اس دل کی بس ایک مرضی ہے، ایک مرضی، مولا مل جائے، مولا مل جائے، مولا مل جائے، مولا مل جائے تو مولا ملنے کی قیمت کیا ادا کرنی پڑے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مولا مل جائے پھر اس کے لیے تخت ملے یا تختہ دار ملے، مولا مل جائے پھر اس کے لیے قید ملے یا آزادی ملے، مولا مل جائے پھر اس کے لیے مجھے مٹا دیا جائے یا میرا نام باقی رہ جائے، یہ اس کی فکر نہیں کرتے۔ جو مولا کو پانے کی تمنا میں چلتے ہیں، اب ان کے لیے نہ زہر کوئی مسئلہ ہے، نہ خنجر کوئی مسئلہ ہے، نہ تلوار کوئی مسئلہ ہے، نہ شہادت کوئی مسئلہ ہے، چونکہ ان کی مرضی تو مولا کی مرضی پر ان کی نظر رہتی ہے۔
جب مولا کی مرضی پر، دیکھیں اب پھر بدلو، یہ جو بات آ جاتی ہے، بات مرتبہ جملہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا کہ یہ تو ایک طرح سے خودکشی ہو گئی کہ جانتے ہوئے، خودکشی کوئی چیز اس وقت بنتی ہے کہ جب اپنے نفس کے لیے کوئی کام کیا جائے، جب اللہ کی مرضی کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کی مرضی جس چیز میں ہے میں راضی بر رضا ہوں، میں راضی بر رضا ہوں، ایسے راضی بر رضا ہونے والے۔ اب شہادت ہے یا شہادت یا ولی عہدی، اس وقت شہادت وہ اثر پیدا نہیں کر سکتی جو ولی عہدی قبول کرنے کے بعد شیعت کو مضبوط کر کے آقا نے پھر شہادت پیش کی، اس نے جو اثر پیدا کیا۔ آپ یقین جانیے 100 سال کی خدمت بھی 1 صدی تک کوئی خدمت پیدا کرتا رہے تو وہ اثر پیدا نہیں کر سکتا جو امام نے اپنی اس ولی عہدی کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ کیا حاصل کیا؟ اتنا شاید وقت نہ ہو کہ پوری تفصیل عرض کر سکوں، لیکن تو امام کے سامنے مسئلہ کیا؟ امام کے سامنے، اب امام کے سامنے چیلنج سنیں تاکہ یہ واضح ہو کہ امام نے کیوں کن مقاصد کے تحت، اور پھر دیکھیں کیسا امام مقصد میں کامیاب۔ امام کے سامنے سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ حالات یہ ہیں کہ انہوں نے تخت حاصل کرنے کے بعد، وہ جو جملہ میں نے پہلے کہا کہ پبلک ریلیشن ان کا بہت اچھا ہے، لہذا ایک تاثر دیا جو تاثر آج تک چل رہا ہے، یہ علم دوست تھے، بہت بڑے علم دوست تھے، چنانچہ شہرت کر دی سب میں کہ ہم علم دوست ہیں، ہمارے دربار میں علماء ہونے چاہیے۔ علماء آنے لگے، اس لیے کہ بظاہر تو ان کو علماء ہی لکھا تاریخ نے، میں بھی علماء کہہ دیتا ہوں، البتہ جن کے ایمان مرغ و ماہی کے دسترخوان کی خوشبو پر قربان ہو جاتے ہوں، انہیں تاریخ علماء لکھ دے، زمانہ علماء کہے، مگر نہ آپ کو عالم سمجھنا چاہیے نہ میں عالم کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ یہی ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ جنہوں نے جن سے میری، ان کے لیے کیا فرمایا؟ حدیث، جس کا مفہوم یہ ہے، حدیث بھی میں مختصر کر رہا ہوں تب وقت بچ جائے، مفہوم جس کا یہ پیغام یہ ہے کہ ایسے علماء سو، ایسے علماء نما کا ان سے میری امت کو اتنا خطرہ ہے جتنا ایک درندے، ایک بھیڑیے سے بھیڑوں کے گلے کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بھیڑیا، وہ درندہ، وہ ان بھیڑوں کی جان کا دشمن ہے، مگر ایسے علماء کا لباس پہننے والے علماء نما یہ میری امت کے ایمان کے دشمن ہیں۔ لہذا جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ 40 فرقے کے علماء، فرقے بھی بن چکے تھے اس وقت تک موجود تھے، اور دوسرے ہر مذہب کے علماء، 40 ماہرین اپنے اپنے میدانوں کے، وہ اس کے دربار میں موجود تھے۔ ان میں کچھ تو آئے تھے صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ جو دوسرے مذاہب کے علماء تھے، یہودی، عیسائی، مجوسی، ان کا مقصد شاید دولت حاصل کرنا نہ، مگر ان کا مقصد تھا اسلام کو مٹانا۔ لہٰذا اب ایک بہت بڑا مسئلہ ان سب کا مقابلہ کرنا تھا، ان کو جمع تو کر لیا، لیکن اب ان کو جمع کرنے کے بعد ان کے اعتراضات، ان کے سوالات، وہ جو کچھ اسلام کے متعلق کہہ رہے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ جواب تو وہ دے جس کے سینے میں علم ہو، یہ تو صرف لباس پہنے ہوئے بیٹھے۔ لہذا اب یہاں امام کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ امام یہاں آ جائیں تاکہ ان سب کے ناطقے بند کیے جا سکیں، یہ پہلا مقصد امام کا۔ دوسرے جو خون بہ رہا تھا، جو چاہنے والوں کو مٹایا جا رہا تھا، جیسا مٹایا گیا 7ویں امام کے دور میں، یہ سادات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، یہ سب 7ویں امام کے دور میں سب سے زیادہ ہجرت کی ہے انہوں نے، اس لیے کہ 7ویں امام کے پاس جب آئے وہ کہا مولا کیا کریں، ہم کو تو مٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ ہم کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ تو سب خاندان کے لوگ ہیں، تو کیا کریں؟ امام نے اپنی اولاد اور اپنے چاہنے والوں دونوں کو یہ حکم دیا، 2 حکم دیے امام نے۔ ایک پہلا حکم یہ کہ اگر تم سے ممکن ہے تو اپنے آپ کو با کمال بنا لو، اپنے آپ کو با کمال بنا لو، اس لیے کہ جب کوئی انسان با کمال بن جائے تو اسی کے دشمن اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے کمال کے بغیر ان کی گاڑی چلنے والی نہیں، ان کا کام چلنے والا نہیں۔ چنانچہ بعض وہ تھے کہ جو میدان علم میں آگے بڑھنے لگے کہ ہم اپنے آپ کو امام کے حکم کے مطابق با کمال بنائیں تاکہ یہ دشمنی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں اور جان محفوظ ہو جائے، اور اس طرح پیغام اہل بیت آگے تک پھیلایا جا سکے۔ دوسروں سے امام نے کہا کہ کہیں
चले जाओ, गुफाओं के अंदर चले जाओ, जंगलों के अंदर चले जाओ, हिजरत करो, दूर चले जाओ। और उस वक्त जो निकले हैं सादात वहां से, जो अहले इल्म निकले हैं, बस एक चीज, सब अपना छोड़ देते थे, बस किताबें थी जो अपने सीने से लगा के वहां से निकलते थे, किताबें थी वहां से। इस तरह ये इल्म बाकी रह गया, इस तरह ये हम तक पहुंच गया। तो ये हालात सामने थे उनके, ये खून बह रहा था। इमाम का दूसरा मकसद इस वली अहदी को कबूल करने का यह था कि ये बहता हुआ खून रुक जाए, इसलिए जब इमाम मौजूद होंगे तो अब ये खून नहीं बहेगा। ये दूसरा मकसद था। तीसरा मकसद इमाम का यह था कि एक तरफ तो ये जो मैंने अर्ज किया कि ये मौजूद थे दरबार में, दूसरी तरफ यूनान और रूम के बाज पादरियों ने ये हुक्म दिया था कि जो किताबें, लिटरेचर, फलसफा जो हमारे यहाँ मौजूद है, ये फलसफा तबाही ला रहा है, ये फलसफा इंसानियत को खत्म कर रहा है, लिहाजा इस सारे फलसफे की किताबों को नजर आतिश कर दो, इनको जला दो। जब ये बात मामून रशीद को मालूम हुई तो इसने कहा, उन सबको पैगाम भेजा कि इन किताबों को जलाया न जाए, इन किताबों को हम खरीदते हैं। और वो किताबें वहां से जमा करके सब लाई गई, और रूम का फलसफा, यूनान का फलसफा, ये सब आया। और इनके लिए इसने एक सबसे बड़ी ट्रांसलेशन लाइब्रेरी कायम की, बैतुल हिकमा, द हाउस ऑफ विजडम, जिसका आज भी तारीखों में बड़ा चर्चा है कि इल्म बहुत आगे बढ़ा उसका, कि वहां पर तर्जुमा होगा। अब जो तर्जुमा हो के कुछ किताबें सामने आई तो एक फितना बपा हो गया, इसलिए कि उन्होंने इसीलिए जलाने का हुक्म दिया था। अब यहां पे जब ये फलसफा आया तो इस फलसफे का कौन जवाब दे, इसका जवाब कहां से? तो एक तरफ दहरियत का फितना, दूसरी तरफ उलमाए सू का फितना, तीसरी तरफ इस फलसफे का फितना, ये जो फलसफा आ गया इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। चौथी तरफ दाखिली फितने कि जिसमें ज़ैदिया फिरका पहले से मौजूद है, इस्माइली फिरका मौजूद है, बनी उमैया की देन, जबरिया और कदरिया। अपने जुल्म को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक फिक्र दी थी जो आज तक चल रही है, जो कुछ होता है अल्लाह करता है, जो कुछ होता है अल्लाह करता है, बंदे के कुछ इख्तियार में नहीं है। हमने हुसैन को शहीद कर दिया तो यह हमारा, ये तो अल्लाह ने किया। जिसको दरबार में इब्न ज़ियाद ने कहा जब शहजादी आई और जब सब मौजूद, इसका जवाब शहजादी ने दिया है कि देखा अल्लाह ने कैसा तुम्हारे मर्दों को कत्ल किया, नऊज़ुबिल्लाह। जिस पर हमारे लाखों सलाम आकाज़ादी पर, अकीले बनी हाशिम पर, अकीलतुन निसा पर, कि जिन्होंने जवाब दिया, खुतबा दिया पूरा। उस खुतबे का वो जुमला जो बार बार आप सुनते होंगे, मा रअयतु इल्ला जमीला। क्या कहता है? अल्लाह के तरफ इस जुल्म की निस्बत दे रहा है। हमने अल्लाह से सिवाय हुस्न के कुछ नहीं देखा, सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा, सिवाय खूबी के कुछ नहीं देखा। हर कदम पे अहले बैत ने तौहीद की हिफाजत की है, तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाया। तो एक तरफ ये कदरिया और एक नया फितना। अब देखिए मैं मजबूर हूं, वक्त गुजर रहा है, लेकिन ये बात और अर्ज करूं, एक बिल्कुल ताजा फितना पैदा हुआ था। वो फितना क्या था? चलिए बहुत मुख्तसर करके सुनाता हूं। 3 नाम ज़हनों में महफूज करें। हमजा बिन अली, ज़ियाद बिन मरवान और उस्मान बिन ईसा। ये 3 लोग थे जिस वक्त 7वें इमाम कैद में थे। तो अब 7वें इमाम तो कैद खाने में, और जो सारी मुख्तलिफ कैद खानों की जो कैद है उसकी मुद्दत 14 साल बनती है तकरीबन। 14 साल इमाम कैद में है, और इमाम पूरी उम्मत का सरबराह होता है, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी इमाम पर होती है। लिहाजा अब जो खुमुस की रकम है, अब जो रुकूम शरिया हैं, वो इमाम तक कैसे पहुंचे? जो चाहने वाले हैं वो खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं, तकय्युम में जिंदगी गुजार रहे हैं, छुपे हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। तब इमाम ने अपने दौर में कुछ लोगों को खुम्स का कलेक्टर बनाया कि आप खुम्स जमा कीजिए हमारी तरफ से। उनमें बहुत से लोग थे, उनमें ये 3 का मैंने इसलिए जिक्र किया कि इन 3 का जरा तज़किरा सुन लीजिए। ये 3 वो थे जो इमाम की तरफ से रकम जमा करते थे, फिर इमाम का पैगाम आता था, किसी तरह इमाम को खबर पहुंचाते थे, फिर इमाम का पैगाम आता था कि भाई ये फुला जगह पे बहुत जरूरतमंद है लोग, उनको वहां पहुंचा दो, इसको यहाँ कर दो, इसमें ये किताबें शाये कर दो। जो जो इमाम का हुक्म होता था उसके मुताबिक कर लेते थे। ये तीनों, इनके पास, एक शख्स के पास 70,000 की रकम थी, दूसरे के पास 30,000 की थी, तीसरे के पास शायद 90,000 की थी। एक बड़ी रकम तीनों के पास मिला के मौजूद थी। अभी इमाम का हुक्म नहीं आया था कि इमाम की शहादत की खबर आ गई। जैसे ही 7वें इमाम की शहादत की खबर आई, शैतान ने इनके दिल पे ऐसा कब्जा किया कि ये माल की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। और इन्होंने कहा
کہ اتنا مال ہمارے پاس جمع ہے، امام کو جواب دینا تھا، امام تو چلے گئے، امام تو رخصت ہوئے، اب اگر 8ویں کو امام مان لیا جائے تو یہ ساری رقم ان کو دینی پڑے گی۔ امام کی طرف سے پیغام بھی آ گیا 8ویں امام کی طرف سے کچھ دن کے بعد میں کہ جو رقم ہے وہ لاؤ۔ تو ان تینوں نے مل کر آپس میں یہ طے کیا کہ ہم یہ رقم نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے ایک نیا فتنہ برپا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ لوگ کوئی کھڑا ہو گیا تھا، لہذا انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں یقین نہیں آیا کہ شہادت ہو گئی امام کی، امام ابھی کہیں غیب میں چلے گئے، ابھی کہیں امام کو روپوش ہو گئے، امام آئیں گے واپس، لہذا جب تک امام نہیں آتے اس وقت تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون امام ہے، لہذا ہم توقف کریں گے، ہم نہ ان کو امام مانیں گے، نہ ان کی بات مانیں گے، نہ ان کا، بس ہم توقف کریں گے۔ اور ایک نئے فرقے کی بنیاد پڑ گئی، واقفیہ۔ پہلے سے تو اتنے فتنے چل رہے تھے، اس میں ایک نیا فتنہ، تو اب سمجھے میرے امام کی مجبوریاں۔ اب عالم آل محمد کو آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ داخلی فتنے، دوسری طرف یہ خارجی فتنے، اتنا اسلام مٹنے کے دہانے پر ہے، اسلام مٹنے کے۔ اچھا ایک بات اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یہ 14 معصومین وہ ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی، وہ مثال زیادہ اچھی تو نہیں ہے لیکن ذہنوں کو قریب لانے کے لیے عرض کر دوں، وہ ریلے ریس ہوتی ہے نا کہ جس میں دوڑ رہے ہیں، ایک شخص مشال لیے ہوئے دوڑ رہا ہے، پھر ایک جگہ اس کی حد آ گئی، وہاں پہ دوسرا کھڑا ہوا پہلے سے انتظار میں، اس نے وہ مشال اس کو دی، وہ رک گیا، وہاں سے وہ اس مشال کو لے کے آگے بڑھ گیا، وہاں سے تیسرا آگے بڑھ گیا۔ عزیزو یہ 14 سیرتیں وہ ہیں کہ جو مشعل ہدایت حضور سرور کائنات لے کر چلے تھے، جہاں حضور کی ظاہری زندگی ختم ہوئی، حضور نے یہ مشعل ہدایت علی مرتضیٰ کو دے دی، علی مرتضیٰ نے حسن مجتبیٰ کو دے دی، حسن مجتبیٰ نے، یہ پورا تسلسل ہے ان کرداروں کا، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی درمیان سے ہٹا دیا جائے تو وہی اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ ہر ایک کا اپنا بہت اہم کردار، ہر ایک کا بڑا اہم کردار۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے 14 معصومین کی سیرت اور خدمات اور کردار اور سوانح اور ان کے فضائل اس سے بہت ہی کم واقف۔ بہرحال وقت میرے پاس جتنا ہے اتنا عرض کرتا ہوں۔ تو اب امام کا کردار یہاں سے ملاحظہ کریں، اب امام کے سامنے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امام اس کی بات کو قبول کر لیں۔ امام نے بادل ناخواستہ اس کی بات کو قبول کر لیا، اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ اسی سے ظاہر ہے کہ مرضی پروردگار یہی ہے، لہذا امام نے قبول کیا۔ امام جو رخصت ہوئے مدینہ سے جب امام آئے، مصائب میں بھی عرض کروں گا، تو امام وہیں یہ پیغام دے کر آ گئے تھے اور اپنے خاص چاہنے والوں سے امام نے یہ بات بتا دی تھی واضح طور پر۔ جیسے ہی آئے شہر کے اندر آئے تو جو خاص الخاص افراد تھے اس میں ابا سلط اور دوسرے جو آپ کے بالکل چاہنے والے تھے ان کو لے کے امام گئے، امام نے بتایا، جیسے ہی شہر میں وارد ہوئے اس وقت امام نے بتایا دیکھو یہ میرا نشان قبر ہے، یہاں کچھ دن کے بعد میری قبر بنے گی، یہ ولی عہدی، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فریب ہے، یہ ظالم کا ایک ظلم کا نیا انداز ہے، یہ ایک ظلم ہے جو میرے اوپر کیا جا رہا ہے، یہاں میری قبر بنے گی، میں اس کے بعد زندہ نہیں رہوں گا ولی عہد بننے کے لیے، باقی حکومت میں آنے کے لیے، یہاں میری قبر بنے گی ہارون کی قبر کے برابر میں۔ امام نے نشانہ قبر بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، تاریخ کے اندر محفوظ ہے، اور امام نے اشارے کر دیے، مدینہ سے جب رخصت ہوئے پیغام دے کے گئے کہ میں اب واپس آنے والا نہیں آئے، اور جو پہلا خطبہ ہوا، جو پہلا اس نے جانشینی کا، اب یہ پیغام سب کو دینا ہے۔ اچھا، اور امام جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا میڈیا ہے اس وقت، آج جیسا میڈیا تو ہے نہیں، لہذا اس کا دربار بہت بڑا میڈیا ہے، اتنے دور کے اتنے ملکوں کے سفیر موجود ہیں، اتنے علماء موجود ہیں، اتنے دوسرے افراد موجود ہیں، لہذا یہاں سے دور تک پیغام جائے گا۔ امام نے اس ولی عہدی کو قبول کر لیا، جو ولی عہدی کا جشن ہوا، پہلا جشن، اس پہلے ہی جشن میں امام نے پورا پیغام دے دیا۔ پہلی چیز تو حاکم کی طرف سے یہ ہوئی کہ ان کا نیشنل کلر تھا بلیک، کالا، اور بنی ہاشم کا نیشنل کلر تھا ہرا، لہذا اس نے اعلان کیا کہ امام کے اعزاز میں، امام کے احترام میں ہم اپنا نیشنل کلر تبدیل کرتے ہیں۔ سو سارے فرنیچر، سارے پردے سب نکال دیے گئے اور سب کا رنگ ہرا ہو گیا۔ امام کے قدم رکھتے ہی دربار کا رنگ بدل گیا، گویا امام نے ایک پیغام دے دیا کہ امام تمہارے رنگ میں رنگنے کے لیے نہیں ہے، جو اپنے رنگ میں سب کو رنگتا چلا جائے۔ اور امام کا رنگ کون سا ہے؟ اللہ کا رنگ، صبغت اللہ،
सिबगत अल्लाह, ये पहला पैगाम था। उस वक्त जब इसने इमाम से कहा कि आप खुतबा दीजिए, तो इमाम ने जो खुतबा दिया है उसमें सब इमाम ने वाज़े कर दिया, और सारी इसकी सियासी चालों के ऊपर इमाम ने ऐसा कारी वार किया है कि जिसको तारीख हमेशा याद रखेगी। क्या सियासत इलाहिया है। न तो इमाम ने कोई शुक्रिया अदा किया कि तुमने मुझे वली अहद बनाया, न कोई और बात कही, बस चंद फिक्रे कहे। इमाम ने कहा, ऐ लोगों, सबसे अहम फिक्रा उसमें, हर फिक्रा अहम है लेकिन सबसे अहम कॉन्टेक्स्ट के एतबार से, ऐ लोगों, एक हक तुम्हारा हमारी गर्दन पे है, एक हक हमारा तुम्हारी गर्दन पे है, तुम वो हक अदा कर दो जो हमारी गर्दन पे है, ताकि हम वो हक अदा कर सकें जो हमारी गर्दन पे है। गोया इमाम ने सब कुछ वाज़े कर दिया कि नादानो, इस वली अहदी के इस नारे के फरेब में आ रहे हो, अरे तुम हमारा हक अदा करने के लिए खड़े हो जाओ, ताकि हम तुम्हारे सच्चे कायद और रहबर, तुम हमको सच्चा कायद और रहबर तस्लीम कर लो, ताकि हम तुमको वहां तक पहुंचा सकें जहां तक पहुंचाने के लिए हम आए। और उसके बाद इमाम ने इससे कहा कि देखो, मैंने वली अहदी कबूल की, मगर इस शर्त पर कि हुकूमत के किसी उमूर में मैं हिस्सा नहीं लूंगा, किसको माजूल करना है, किसको रखना है, क्या कहना है, ये सब तेरी जिम्मेदारी तू करता रहे, और दीन के किसी मामले में तुम दखल नहीं लोगे। ये जो ट्रांसलेशन लाइब्रेरी तुमने बनाई है बैतुल हिकमा, ये मेरे ज़ेरे निगरानी काम करेगी, इसकी निगरानी मैं करूंगा। आज जितनी मेडिकल थ्योरीज जितनी हैं, जितना जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब इसी बैतुल हिकमा का दिया हुआ है। इस बैतुल हिकमा से बहुत कुछ काम हुआ है, लेकिन यह मामून का मरहून मिन्नत नहीं है, यह आलिम आले मोहम्मद के कदमों का सदका है। एक सलवात पढ़े मिल के मोहम्मद। तो ये तो पैगाम इमाम ने पहले ही देके इसके पहली सियासत को नाकाम किया। दूसरी नाकामी क्या था, मैंने जो अर्ज किया, आप सारी बातों नहीं अर्ज कर सकता, जितनी आ जाएंगी उतना सुन लीजिए। दूसरी क्या थी कि इसको ये पैगाम देना था कि इमाम नऊजुबिल्लाह हरीस हैं मुल्क, ये बात करनी थी ना, बतानी थी। लिहाजा इमाम ने क्या किया, पहले ही दिन जब इमाम के इस्तकबाल में दस्तरखान बिछा और उस पे बड़े बड़े अमीर और कबीर और रईस आकर बैठे और एक से एक नेमतें दस्तरखान पे चुनी गई, और इमाम का इंतजार किया जाने लगा कि इमाम आए तो खाना खाया जाए, इसलिए कि इमाम के एजाज में है। इमाम तशरीफ लाए, सब एहतराम में खड़े हो गए, इमाम बैठे, सब बैठ गए। अब सब इंतजार में कि इमाम लुकमा तोड़े। एक मर्तबा इमाम ने दरबार पे नजर डाली और कहा, ये कौन लोग हैं जो खड़े हुए हैं? कहा, ये हमारे गुलाम हैं। हर एक के साथ एक एक गुलाम था जो खड़ा हुआ था। इमाम ने कहा, मैं उस वक्त तक खाने की इब्तिदा न करूंगा जब तक एक एक के पहलू में ये गुलाम न बैठ जाए। ये दूसरा पैगाम था जो इमाम ने दे दिया कि तुम हमारे लिए ये साबित करना चाहते हो कि ये सीरत रसूल से हट गए, हम तुम्हें ये बता देंगे कि हमारे नाना ने जो सीरत जिंदा की थी, हम उस सीरत को आगे बढ़ाने वाले। लिहाजा कहा, ये किसने बताया? अमीर गरीब, गोरा काला। इस्लाम का एक मेयार है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अब जो पहलू में एक एक गुलाम बैठा तो क्या कैफियत उनकी हुई, क्या कैफियत हुई। और अब जब लोग आते थे, जो लोग आते थे मिलने के लिए, इमाम की मजलिस इल्म, तीसरी चीज है इमाम की मजलिस इल्म, आ रहे हैं लोग और अपने अपने मसाइल लेके आ रहे हैं, इमाम एक एक मसले का हल बता रहे हैं। इमाम इस एतबार से दर्ज दे रहे हैं, इस एतबार से पहुंचा रहे हैं कि हैरत में है दुनिया, आज तक हैरत में जमाना। लिखा सबने लिखा, मगर ये अजीब बात है कि लिखने वालों ने अल मामून तो लिखी, इमाम रजा पे नहीं लिखा। किताब लिखी मगर उसके अंदर ये एतराफ करने पर मजबूर हुआ कि जितना इस्लाम का दिफा इस दौर में इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, उतना दिफा किसी और दौर में, यानी उसके तादाद और मकदार के एतबार से नहीं हुआ। उतना सबसे ज्यादा मुनाजरे तारीख में, सबसे ज्यादा मुनाजरे, दहरियों से मुनाजरा, ईसाइयों से मुनाजरा, यहूदियों से मुनाजरा, मजूसियों से मुनाजरा, इस्लाम के दुश्मनों से मुनाजरा, अंदर वाले दाखिली दुश्मनों से मुनाजरा। कितने रावी कहता है कि इमाम के, अब वो चीजें ज़ाय हो गई उनमें से बहुत सी, कुछ महफूज हैं, कहता है कि इमाम ने जिन मसाइल का हल, जिन सवालात का
پیش کیا، بتایا اور لکھوایا جن کو، وہ 18,000 مسائل تھے، جس کو ایک یا دو نشستوں میں 18,000 مسائل ہیں جن کا امام نے حل پیش کیا۔ اللہ اکبر، کیا سیرت تھی اس میں! وہ تانے دینے والے اور نادان دوست بھی آتے تھے جن کو کچھ کرنا تو ہوتا نہیں ہے، اور سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، جو کر رہا ہو اس کو کرنے دینا نہیں چاہتے۔ یہ ہر دور میں رہے، وہ امام کی خدمت میں آئے، فرزند رسول، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ حضرت علی کے وارث ہیں، مگر آپ نے یہ کیا کیا؟ ولی عہدی قبول کر لی۔ اور اس کے بعد جو جملے کا گستاخانہ، تو امام نے ایک جواب جو وہاں پہ دیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا جی فرزند رسول۔ کہا یہ بتا دو کہ تو یہ کہتا ہے، مطلب اس نے جو باتیں کہی کہ آپ نے نعوذ باللہ اپنا وقار مجروح کر لیا، اپنا درجہ، اور آپ کیا تھے اور آپ کیا ہیں، یہ امام کو بتانے کے لیے آیا کہ امام کیا ہے۔ امام نے کہا یہ بتاؤ، کسی کافر کا وزیر بننا، ماتحت بننا، ولی عہد بننا، وہ بہتر ہے یا کسی مسلمان کا، چاہے وہ ظاہری مسلمان کیوں نہ ہو؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد اس نے کہا ہاں یقیناً کافر کا وزیر بننے سے تو بہتر ہے۔ کہا اگر کوئی معصوم کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی کافر کا وزیر اور ولی عہد بن جائے تو کیا اس کی عظمت پر، اس کی شان میں، اس کی فضیلت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ تو اب یہی اعتراض تو کرتا ہوا آیا ہے، لہذا اب یہ خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیا جواب دیں اس کا۔ امام نے کہا سن۔ جب امام نے دیکھا خاموش ہے، امام نے کہا سن، جناب یوسف اپنے دور کے کافر حکمراں کے ماتحت بننے پر تیار ہو گئے، اس لیے کہ ان کے سامنے عظیم مقصد موجود تھا کہ اللہ کے دین کو پھیلانا تھا۔ کیا اس کا مصر کے حاکم کا وزیر بننے سے، جبکہ وہ کافر تھا، جناب یوسف کی عظمت پہ کوئی حرف آ گیا؟ کہا بس جو مقصد جناب یوسف کو حاصل کرنا تھا وہی مقصد مجھے بھی حاصل کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ میں نے ایک اشارہ کیا وقت کی تنگی کی وجہ سے، ورنہ 4-5 ایسے موقع ہیں کہ جہاں امام نے الگ الگ موقعوں پر دفاع کیا اور بتایا۔ تو بہرحال یہ مقاصد تھے، اور اس میں اب جو دین پھیلنا شروع ہوا، اب جو پیغام آنا شروع ہوا، داخلی فتنے جو پیدا ہو گئے تھے، وہ داخلی فتنے، ان کا جواب امام نے اس انداز میں دیا کہ تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور وہ تو پہلے ہی دن دے دیا کہ جب امام کی سواری چلی اور نیشاپور سے گزری، 24,000 کا مجمع تھا، لکھی تاریخ، مجمع تو بہت زیادہ تھا، 24,000 وہ تھے کہ جو قلم اور کاغذ لے کے نکلے تھے، اور جو پکار کے کہہ رہے تھے فرزند رسول، محمل پڑے ہوئے تھے، 2 سواریاں روانہ کی تھی تاکہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ امام کس سواری میں ہے۔ بس ایک مرتبہ لوگوں کو پتہ چلا نہیں یہی والی سواری جس میں امام ہے، تو ایک ہجوم تھا، فرزند رسول زیارت کرائیے، اپنا چہرہ دکھائیے، اپنا چہرہ نورانی دکھائیے۔ ارے اتنے چہرے دیکھتے تھے، آخر آج کیا خواہش ہو گئی تھی؟ میں ایک خطابت کا جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حکومتوں کے مکروہ چہرے دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں اتنا جلنے لگی تھیں کہ اب چاہتے تھے آئینہ امامت میں جلوہ رسالت دیکھ لیں تاکہ آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے۔ فرزند رسول زیارت کرائیے۔ بس ایک مرتبہ محمل سے امام نے چہرہ نورانی نکالا، اور اب جو امام کا چہرے کو دیکھا تو ایسا گریہ بلند ہوا، ایسا گریہ کی آواز بلند ہوئی کہ طرف دیوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ گریہ ذرا تھما، اس کے بعد کہا فرزند رسول کچھ ارشاد فرمائیے، آقا کچھ کہیے، مولا کچھ کہیے، ہم منتظر ہیں، ہم لکھنا چاہتے ہیں، ہم منتظر ہیں، ہم لکھنا چاہتے ہیں۔ آقا نے بتا دیا کہ دیکھو، جان لو زمانہ کتنا ہی بدل جائے اور تم کتنی ہی عداوتیں کر لو، مگر بالآخر تم کو ماننا پڑے گا کہ جب تک قلم ناوات معصوم تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک تم پہ حقائق واضح نہیں ہو سکتے۔ لہذا اب چلنے کے لیے قلم تیار ہے، مولا کچھ کہیے۔ پھر امام نے چہرہ اقدس نکالا، اور اب امام نے حدیث سلسلۃ الذھب، جس کے لیے احمد بن حنبل نے یہ کہا کہ یہ حدیث سلسلہ گولڈن چین والی حدیث سے سلسلۃ الذھب کا یہ وہ حدیث ہے کہ اسے صرف پڑھ کر، اس سلسلے کو صرف پڑھ کر، حدیث بھی بیان نہیں کرنی، صرف یہ سلسلہ پڑھ کر کسی دیوانے پہ دم کر دیا جائے تو وہ دانا ہو جائے،
اور 3 واقعات تاریخ میں موجود ہیں، موقع نہیں، 3 واقعات موجود ہیں، جس میں ایک ہمارے مرجع عالی قدر کا ہے کہ ایک بچہ نوجوان ایک دیوانہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے اسی سلسلۃ الذہب کی اسی حدیث کو پڑھ کے اس پہ دم کیا، دم کرنا تھا کہ وہ دیوانہ دانا ہو گیا، اس کی دیوانی جاتی۔ امام نے کہا کہ سنو، مجھ سے فرمایا میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے رسول اللہ نے، ان سے جبرائیل نے، اور ان سے خدا نے۔ مولا انہوں نے سلسلہ سند تو پوچھا نہیں تھا، یہ تو یہ کہہ رہے تھے کچھ کہیے، تو آپ کہہ دیتے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، آپ کہہ دیتے کہ یہ ہدایت ہے میری، اس کے اوپر عمل کرو۔ یہ پورا سلسلہ کیوں بیان کیا؟ یہ سلسلہ بیان کرنے کے بعد اب جو حدیث ہے اس سے پتا چل جائے گا سلسلہ کیوں بیان کیا۔ آگے کیا فرمایا؟ امام نے کہا ان سے فرمایا، جبرائیل سے خدا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ یاد رکھو اللہ نے جبرائیل سے کہا، اور جبرائیل سے ہوتی ہوئی یہ بات ہم تک پہنچی کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ جو توحید ہے، یہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا وہ عذاب سے نجات پا گیا۔ لوگوں نے لکھنا شروع کیا، ابھی شاید پورا لکھا نہ ہوگا کہ امام نے بات آگے بڑھائی، بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا۔ یاد رکھو صرف توحید پرست بننے سے کام نہیں چلے گا، توحید پرست تو شیطان بھی تھا۔ بے شرطہا و شروطہا، جب اس سلسلے سے آؤ گے، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں علی رضا ہوں۔ گویا امام نے پورا سلسلہ بیان کر کے سارے جو داخلی فتنے تھے ان پہ ایک کاری ضرب لگا دی کہ یاد رکھو اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اس گولڈن چین سے آنا ہوگا جس میں کا اس وقت میں ہوں۔ گویا امام نے بتا دیا کہ نہ زیدیہ صحیح ہے نہ اسماعیلی صحیح ہے، کوئی فرقہ نہیں، بس نجات دلانے والا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ محمد و آل محمد۔ اور اور اسی کو مزید وضاحت اور مزید تفصیل کے ساتھ دوسرے موقع کے اوپر تاکہ کوئی فرق نہ رہے، دیکھیں کیا ہے امام کی حکمت ہے کہ امام نے پھر ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ یہ فرمایا، دوسری مرتبہ پھر یہی سلسلہ بیان کرتے ہوئے امام نے کہا کہ سنو، پہچانو، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، کہ امیر المومنین کی ولایت قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا۔ گویا بتا دیا کہ اللہ تک ولایت اہل بیت کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے، اور عذاب خدا سے ولایت اہل بیت کے ذریعے ہی بچا جا سکتا ہے۔ اس بات کو پیغمبر نے تو بتا ہی دیا تھا، پھر مولا نے یاد دلا دیا۔ پیغمبر نے بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ اے علی، اگر تیرے دشمن نہ ہوتے، لوگوں کو تجھ سے عداوت نہ ہوتی تو اللہ نے جہنم کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ چنانچہ یہ مقاصد ہیں کہ جن کے لیے آقا نے ولی عہدی کو قبول کیا ہے، اور پھر کس انداز سے امام نے اس پیغام کو پھیلایا۔ عجب عالم، کوئی ہر انسان وہ بس اب جائزہ نہیں لے سکتا میں، مگر بس اتنا کہ امام اسی لیے بار بار پیغام دے رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں، اور کیسا اس در کو کھلا رکھا ہے، کیسا کھلا رکھا۔ اب یہ گفتگو قرض رہی کہ میدان علم میں امام کی خدمات کیا تھیں، کس طرح تاریخ کا سب سے بڑا مناظرہ خود دربار مامون میں ہوا ہے، سب سے بڑا تاریخ کا مناظرہ خود دربار مامون میں، کہ جس میں امام نے ایک اصول بتا دیا۔ جب آنے والا آیا، امام کو بتایا نہیں گیا، اس لیے کہ مامون چاہتا ہے کہ مقبولیت بڑھ رہی ہے، کسی طرح سے یہ رسوا ہو جائے، لہذا امام کو بتایا۔ جو ایک امام کا چاہنے والا دربار میں تھا وہ ہانپتا ہوا آیا، مولا بہت بڑا مناظرہ ہے، سب دنیا کے علماء کو جمع کر لیا ہے اور آپ کو بتایا نہیں۔ تو امام نے کہا تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ مولا میں پریشان اس لیے ہو رہا ہوں کہ وہ آپ کی دلیل کو مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن سے دلیل دیں گے تو وہ کہیں گے ہمارا قرآن پہ ایمان کب ہے، آپ حدیث سے دلیل دیں گے تو وہ کہیں گے ہم ان کو رسول کب مانتے ہیں۔ تو مولا مسئلہ یہ ہے، میں پریشان اس لیے نہیں ہو رہا، میں پریشان اس لیے ہو رہا ہوں کہ آپ کی کسی دلیل کو نہیں مانیں گے۔ امام مسکرائے اور اس دن امام نے ایک اصول بنایا کہ تو پریشان نہ ہو، ہم ان کو انہی کی کتابوں سے جواب دیں گے،
ہمارے لاکھوں سلام آقا پر. مولا آپ نے جو کل اصول بنایا تھا بحمدللہ چاہنے والے اسی اصول پہ قائم ہیں. ہم آج یہی کہتے ہیں تمہیں تمہاری ہی کتابوں سے جواب دیں گے. سب سے بڑا تاریخ کا مناظرہ. لہذا یہ قرض رہی گفتگو کہ امام کا علم، امام کی سخاوت، امام کا صبر، امام کی استقامت، امام نے کس انداز سے شعور بیدار کیا، کیسے غفلت سے چونکایا. یہ ہر مرحلہ ایسا ہے کہ جس کے لیے بڑی گفتگو کی ضرورت ہے. مگر بس اب دشمن سمجھ چکا ہے کہ ان کی مقبولیت اتنی بڑھ چکی ہے، اتنا. خود جو مامون سے 2-3 مناظرے ہوئے اس کے بعد ایسا کانٹا لگا ہے مامون کے دل میں. خاص طور سے وہ مناظرہ کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کیسے کہتے ہیں. فرزند رسول تو کہلانے کے ہم مستحق ہیں. ہمیں بھی تو اس لیے کہ ہم تو آپ چچا کے بیٹے، ہم تو باپ کی طرف سے ہیں، آپ ماں کی طرف سے ہیں. لہٰذا یہ مناظرہ جو ہوا یہ بھی ایک بڑا مناظرہ ہے جو امام نے جس کا جواب دیا اور اس میں دلیلیں دی. اس کے بعد ایسا کانٹا لگ گیا دل میں کہ اب سمجھ میں آ گیا کہ امام کو شہید کیے بغیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا امام کے القاب میں نے القاب بھی بیان نہیں کیے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک لفظ زیارت میں آپ پڑھتے ہیں نا، امام کے القاب میں ایک لقب ہے امام الرؤوف. غریب الغربا تو ہیں، مجدد دین تو ہیں، صابر تو ہیں، لیکن امام الرؤوف. جانتے ہیں امام الرؤوف ہونا کیا ہے؟ بس ایک ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں. شیخ بہائی ہمارے یہاں کی بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، مختلف علوم کے. آج کے جو جدید علوم کے ماہرین ہیں وہ حیرت میں ہیں ان کا فن تعمیر دیکھ کر کے. اس وقت جو انہوں نے جو ڈیزائن دیے اس کے اوپر جو عمارات بنی ہوئی ہیں آج تک حیرت میں ریسرچ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ کیسے اس وقت میں بہت سارے علوم کے ماہر تھے، اس میں آپ عامل بھی تھے بہت بڑے بہت ساری چیزوں میں. تو آپ امام رضا کی ڈیوڑی پہ حاضری دیتے تھے، آتے تھے اور اس وقت دیکھتے تھے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں اور وہ دیکھتے تھے آپ کہ یہ تو فلاں گناہ گار ہے، یہ تو اتنا گناہ گار انسان ہے. اس کو وہاں دیکھا تھا، یہاں پہ اب موجود ہے اس مقدس بارگاہ میں. تو ایک دن پتہ نہیں آپ کو کیا خیال پیدا ہوا کہ آپ نے اپنے تمام جو علماء دوست تھے ان سے کہا کہ اب میں ایک تعویذ بنانے والا ہوں. تو وہ تعویذ ایسا ہوگا کہ اس تعویذ کو میں دروازے پہ لگا دوں گا، کوئی گناہ گار داخل نہیں ہو سکے. یہ اتنی مقدس بارگاہ، اتنا نورانی فضا یہاں کی، اور یہ گناہ گار یہاں پہ آ جاتے ہیں. مجھے ان کا آنا اچھا نہیں لگتا کہ آگے امام کی ذریعے کو پکڑتے ہیں. اب اتنی بڑی شخصیت کون ان سے کچھ کہے؟ تعویذ بنانے میں مصروف ہو گئے. اعلان کر دیا کہ تعویذ تیار ہو گیا، کل وہ تعویذ لگا دیا جائے گا. تو اس کے بعد کوئی گناہ گار یہاں نہیں آ سکے گا. سوئے ہوئے تھے خواب میں غریب توس تشریف لائے، امام رضا آئے. شیخ بہائی کیا کرنے والے ہو؟ کہ مولا گناہ گاروں کو آنے سے روک رہا ہوں. کہا اگر کیا امام نے جملہ کہا امام الرؤوف، کہا اگر ہم نے بھی ان کے لیے دروازہ بند کر لیا تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ اگر ہم نے بھی انہیں ٹھکرا دیا، ہمارا دروازہ بھی ان کے لیے بند ہو گیا تو کہاں جائیں گے؟ اے آقا آپ نے شیخ بہائی کو روک دیا تھا کہ گناہ گاروں کو ہم تک آنے سے نہ روکو، ہمارا وسیلہ ملے گا تبھی تو ان کی بخشش ہوگی. آقا ہم بڑے گناہ گار ہیں مگر آپ کے در پہ حاضر ہیں. آقا ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بن جائیے. آقا ہمیں رب کی بارگاہ میں آپ کا بڑا درجہ ہے، ہمیں معافی دلا دیجیے. کیسا ظلم ہے جو آقا پر ہوا. میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، لیکن معذرت عزیزو، کیسا ظلم ہے جو آقا پر ہوا ہے میں کہاں سے عرض کروں. بس یہ سمجھ لیجئے کہ جب امام مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو وہیں پر امام نے پیغام دے دیا. ساتھ میں امام کثیر العیال تھے، امام کے 19 بیٹے تھے، 18 بیٹیاں تھیں ساتھ میں امام کے. لہٰذا اب جب رخصت ہونے لگے تو امام نے سب کو جمع کیا، اپنے سارے بھائی بہنوں کو جمع کیا، اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد ان سے خطاب کر کے کہا کہ مجھ پہ گریا کرو، مجھ پہ رو. رونے کی آوازیں بلند ہوئی. مجھ پہ رو لو اس لیے کہ تم مجھے آخری مرتبہ دیکھ رہے ہو، اب واپس آنا نصیب نہ ہو، اب میں پلٹ کے نہ آؤں گا. عزادارو اب اندازہ کریں کہ اتنا بھرا گھر ہو جسے معلوم ہو کہ ابھی امام واپس نہیں آئیں گے تو کیسا گریا ہوا ہوگا. یہاں سے چلے اور جب امام رخصت ہوئے روضہ رسول سے
تو یا تو مدینے میں امام حسین کی رخصتی تھی یا امام رضا کی رخصتی تھی۔ اس کا عالم یہ تھا کہ ایک بار روضہ رسول سے رخصت ہو کے آئے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ پھر دوڑتے ہوئے گئے اور پھر جا کے روضے سے لپٹ گئے، پھر واپس آئے، پھر چلے گئے۔ 3-4 مرتبہ امام کا یہ عالم تھا۔ اور جو آخری حج امام نے کیا اس میں اشارہ، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حجر اسود سے رخصت ہو رہے تھے، 8ویں امام تو رخصت ہو رہے تھے، اور 9ویں امام صحن خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے اپنے رخساروں پہ تماچے لگا لگا کے رو رہے تھے، خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہے تھے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا۔ تو کہتا ہے میں نے جا کے 8ویں امام سے کہا مولا ذرا دیکھیے آپ کے بیٹے کو کیا ہو گیا، وہ کس طرح سے رو رہا ہے۔ امام آئے، اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا، میرے لال کیا ہوا؟ کہا بابا وہ کیسے نہ روئے کہ جسے یتیمی کا احساس ہونے لگا ہو۔ بابا آپ جس طرح حجر اسود سے رخصت ہو رہے مجھے معلوم ہو گیا کہ اب میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں گا، مجھے معلوم ہو گیا بابا میں یتیم ہونے والا ہوں۔ سینے سے لگایا میرے لال صبر کرو، میں اتنا کہوں گا مولا آپ کے بچے کو احساس یتیمی ہوا تو آپ کو موقع مل گیا، آپ نے سینے سے لگایا، بچے کو موقع مل گیا کہ بابا سے رخصت ہو لیا، مگر ہائے یتیم حسین، ہائے یتیم حسین کہ جس کے ساتھ کیا سلوک ہے جو زمانے نے کیا۔ لیجئے یہ 8واں امام آپ کا وہ امام ہے کہ ہمسایوں کا بیان یہ ہے کہ کبھی ہمیں محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، امام کے گھر سے ایسے گریے کی آواز آتی تھی کہ ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند نمودار ہوا۔ ادھر تو محرم کا چاند نمودار ہوا، ادھر امام نے دیبل کو بلایا، دیبل شاعر اہل بیت ہے، دیبل کوئی مرثیہ کہا ہے، ہاں مولا کہہ کے لایا ہوں کہ دیبل ذرا ٹھہر جا۔ امام نے کرسی لا کے رکھی، دیبل کرسی پہ بیٹھ جا۔ مولا میں اوپر بیٹھوں اور آپ نیچے بیٹھے کہ دیبل یہ تیری عزت نہیں، یہ ذکر کی عزت ہے، تو میرے جد کا ذاکر ہے۔ دیبل کرسی پہ آیا، کہا ذرا سا ٹھہر جا۔ امام یہ جو آج مجلس میں پس پردہ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ امام کی سنت ہے۔ امام نے کہا ذرا رک جا، امام نے ایک پردہ لگوایا اور اس کے بعد کا پیغام بھیجا مخدرات اسمت، اے نبی کی بیٹیوں آ جاؤ تمہارے جد کا مرثیہ ہو رہا ہے۔ مرثیہ شروع ہوا، پڑھنا شروع کیا۔ پہلے فضائل کے جملے تھے، فضائل کے اشعار تھے جس میں تھا کہ آپ کی کیا شان ہے، آپ کا کیا رتبہ ہے۔ آخر میں جو مصائب کے فقرے شروع ہوئے تو اس میں سے 2 شعر تھے جن کا مطلب یہ تھا، کیا مطلب تھا؟ واہ غربتا، واہ مصیبتا، یہ تاریخ میں کیسا ظلم ہوا کہ ابن زیاد کی بیٹیاں تو آرام دہ بستروں پہ تھی اور نبی کی بیٹیاں دیار بدیار، شہر بشہر، نہ سروں پہ ردائیں نہ بازو بدھے ہوئے۔ اے بیوی آپ کی اولاد کے ساتھ کیسا ظلم ہوا، آپ کا گلشن اجڑ گیا، آپ کا چمن لوٹ لیا گیا۔ اے بیوی فاطمہ زہرا آپ کا گلشن لٹ گیا، آپ کے پھول بکھر گئے، ان میں سے کوئی مدینے میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، اے بی بی کوئی کازمین میں ہے۔ یہ اشعار پڑھے تو روتے روتے امام نے سر اٹھایا کہ ایک شعر کا اضافہ کر لے کہ کوئی سب سے دور زمین دوس میں ہے، کوئی ہے جو غریب الغربا ہے۔ ایک مرتبہ دیبل نے اس شعر کا اضافہ تو کر لیا مگر پھر ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں تو پرانا اس گھر کا خادم ہوں، یہ تو بتائیے زمین دوس میں کون ہے؟ امام نے اپنے سینے میں ہاتھ رکھا، وہ غریب الغربا میں ہوں کہ جسے سب سے دور، وطن سے دور۔ بس یہ شعر پھر پڑھ دیا، دیوبند نے غضب کیا، یہ شعر پھر پڑھ دیا۔ شعر کا پھر پڑھنا تھا کہ کنیز دوڑی ہوئی آئی، اے دیوبند خدا کے واسطے رک جا، بی بی فاطمہ کو غشا گیا، معصوم تم کو غشا گیا۔ ہاں اس گھر کی بہنیں بھی عجیب ہیں، ایک بہن سغرا ہے کہ جسے بھائی کے فراق میں غشا گیا، ایک بہن ننھی سی سکینہ ہے کہ جسے بھائی سے اتنی محبت ہے کہ جب پانی ملا، عجیب منظر دیکھا دیکھنے والوں نے کہ پانی
پانی ملا تو سکینہ نے پانی پیا نہیں بلکہ پانی لے کے آئی، سجاد کی بیڑیوں پہ چھڑکنا شروع کیا، ہتھکڑیوں پہ ڈالنا، اے بھیا میں پیاسی رہ لوں گی مگر تیری زنجیریں تپ رہی ہیں، اے بھیا ایک بہن معصومہ قم ہے، لیجئے بہن بھائی کا کیسا فراق ہوا۔ یہ امام سے 20 سال چھوٹی بہن ہے جسے امام نے اپنے آغوش میں پالا ہے، بھائی جدا ہو گیا، امام پردیس میں آ گئے اور وہ وقت آیا کہ اپنے غلام سے ابا سلط سے کہا، ابا سلط مجھے حاکم نے بلایا، جب میں واپس آؤں اگر میرے چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا، سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، سمجھ لینا کہ تیرا امام دنیا سے جانے والا ہے، میں حجرہ بند کر دوں گا، تم باہر بیٹھ جانا۔ بس ابا سلط کہتا ہے کہ جب امام واپس آئے تو چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا تھا، میری چیخیں نکل گئی، مولا مولا یہ کیا ہوا؟ امام اپنے بستر پہ آ گئے، بستر پہ لیٹے رہے، 3 دن تک امام بستر پہ تڑپتے رہے۔ ارے کل بھی ایک معصوم کا ذکر ہوا جس کو زہر دیا گیا، آج بھی ایک معصوم کا ذکر ہے جس کو زہر دیا گیا، مگر بس 2 منٹ کا تصور کر لیجئے گا، آخری فکرے ہیں مگر فرق جانتے ہیں۔ امام حسن کو بھی زہر دیا گیا، امام حسن بستر پہ تڑپ رہے تھے مگر حسین جیسا بھائی موجود تھا، عباس جیسا بھائی موجود تھا، بہنیں موجود تھیں۔ ارے جس امام کے 18 بھائی اور ہوں، 18 بہنیں ہوں، وہ امام عالم غربت میں زہر سے تڑپ رہا ہے، نہ زوجہ ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ بھائی ہیں، نہ بہنیں ہیں، کوئی موجود نہیں ہے۔ تڑپتے تڑپتے وہ وقت آیا کہ وہ کہتے ہیں ابا سلط کہ مجھے اندر کسی کے رونے کی آواز آئی، میں نے کہا میں تو دروازے پہ بیٹھا ہوں، کون آ گیا؟ کہ اب جو میں نے دروازہ کھولا کیا دیکھا، ایک شہزادہ بالوں کو بگڑائے، بابا بابا بابا، اپنا سینہ بابا کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اے بابا بابا میں کیسے صبر کروں؟ امام وصیتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے کہا آپ کون ہیں آقا؟ کہا میں اسی حضرت کا یتیم ہوں۔ اے ابا سلط جا برابر کے کمرے میں پانی رکھا ہے، غسل کے لیے پانی تیار کر۔ کہا مولا کوئی پانی نہیں۔ کہا جا کے دیکھ تو صحیح پانی ہے۔ کہتے ہیں کہ گیا، جا کے دیکھا پانی موجود تھا۔ بس امام میں اتنا کہوں گا، اے مولا وقت غربت تھا، آخری وقت تھا، مگر اس سب کے باوجود بیٹا آ تو گیا نا، بیٹے کو سینے پہ سر رکھنے کا موقع تو مل گیا، بیٹے نے غسل تو دے لیا، بیٹے نے کفن تو پہنا دیا، مگر ہائے سید سجاد جن کے سامنے بابا کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ عزیزوں آخری فقرے، امام دنیا سے رخصت ہوئے، معصومہ قم کو خبر ملی۔ بعض کہتے ہیں معصومہ قم کی شہادت پہلے ہو گئی، بعض کہتے ہیں بعد میں ہوئی، کچھ وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن اصل میں سچی یا جھوٹی خبر ملی کہ بھائی شہید ہو گیا۔ بھائی کی شہادت کی خبر سننا تھی کہ بی بی غش کھا کے گر پڑی، 17 دن تک بیمار رہی، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس آخر میں اتنا کہوں گا، اے بی بی معصومہ قم، آپ نے بھائی کی شہادت کی خبر سنی تھی، برداشت نہ کر سکی، مگر ہائے آپ کی دادی زینب جنہوں نے 70 قدم کے فاصلے سے یہ منظر دیکھا، شمر سینے پہ سوار تھا، سید کی زلفوں کو پکڑا ہوا تھا، اور علی کی بیٹی اپنے آپ کو سنبھالے، کبھی دائیں سے بائیں جاتی، کبھی بائیں سے دائیں آتی، واہ غربتا، ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، اے عمر سعد میری اماں نے چکیاں پیس کر پالا ہے، آئے میرا بھیا میرا عباس بھی زندہ۔
करतो कि पीछे इमाम ज़मान है, के पीछे इमाम ज़मान है, ज़ियारत के पीछे इमाम ज़ामिन है, अगर कोई साहब लेना मौला चाहते रज़ा हैं। के इमाम ज़मान है, अगर आप लेना चाहते हैं तो बरूद या हुसैन 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 माशाअल्लाह या हुसैन 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 मौला रज़ा है मज़लूम बेवतन ये मेरा 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 मौला रज़ा है मज़लूम बेवतन माशाअल्लाह मेरा मौला रज़ा है मज़लूम बेवतन ये मेरा मौला रज़ा है जिसको ज़हर दो वो मुसलमान ने दिया है जिसको ज़हर दो वो मुसलमान ने दिया है मज़लूम बेवतन ये मेरा मौला रज़ा है मज़लूम
बेवतन ये मेरा मौला रजा है मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा मिलकर बोलो मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा है 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 सब आके करो बंद दुहाई है दुहाई एक बीबी आजादारो यहाँ शाम से आई लिपटी है जनाजे से नहीं सर पे रिदा है मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा 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 है बिस्मिल्लाह मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा है मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा है सब आके करो बंद दुहाई है दुहाई एक बीबी आजादारो यहाँ शाम से आई मिट्टी है जनाजे से नहीं सर पे रिदा है मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा 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 है जिसको जहर लोगों मुसलमान ने दिया है जिसको जहर लोगों मुसलमान ने दिया है मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा है मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा है मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा है आए हैं जनाजे में नबी शाह उमर की गुलज़ुम रुकैया भी है मासूमाए कुमरी वो बीवी है करबल में जले जिसकी अबा है मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा 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 है आए जनाजे पे नबी शाह
अबा है, मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा 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 है, मजलूम मिलकर बोलो ये मेरा मौला रजा है, मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा है। मामून अब्बासी की अनायत है ये लोगों, आले पैगंबर से अदावत है ये लोगों, सैयदों से जरा देखो ये उम्मत की वफा है, मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा है, मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा है, मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा है, मजलूम ये मेरा मौला रजा है, मजलूम बेवतन 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 ये मेरा मौला रजा है। मामून अब्बासी की अनायत है ये लोगों, आले पैगंबर से अदावत है ये लोगों, सैयदों के जरा देखो ये उम्मत की वफा है, मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा 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 है। आए जिसको जहर लोगों मुसलमान ने दिया है, आए जिसको जहर लोगों मुसलमान ने दिया है, मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा है, मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा है, मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा है। रोते हैं फरिश्ते भी ज़मीन और ज़माने, लो कलम से बरी करो मकाने, खैरुन्निसा के लाल के मातम की सदा है, मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा 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 है। बिस्मिल्लाह। मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रजा है, मजलूम बेवतन
मेरा